اس کے تصور میں اس کی ماں کی بالکل تازہ قبر آ رہی تھی۔ پتہ نہیں کوئی وہاں جا کر فاتحہ پڑھا بھی کرے گا کہ نہیں۔ وہ کچھ بھی نہیں سوچنا چاہتی تھی اور بہت کچھ سوچے جا رہی تھی۔ اسے پرسوں شام باپ کے ساتھ ٹیلی فون پر ہونے والی وہ گفتگو بھی یاد آ رہی تھی جس کے دوران یہ شخص بھی اس کے باپ کے پاس ہی موجود تھا۔ وہ امی کی تدفین اور پڑوسیوں اور چند دوسری جان پہچان والی خواتین کے درمیان گھری بیٹھی تھی۔ وہ جن لفظوں میں ہمدردی کر رہی تھی اور جس طرح سے اس کے ہولناک مستقبل کی تصویر کشی کر رہی تھی، ان کی باتیں سنتے ہوئے مسلسل اس بات پر رو رہی تھی کہ اب دنیا میں وہ اکیلی کس طرح سے جیے گی۔ اسے ان لوگوں کی باتوں سے بہت ڈر لگ رہا تھا، بہت وحشت ہو رہی تھی۔ مگر وہ انہیں چپ نہیں کروا سکتی تھی۔ اسی وقت بھابھی نے آ کر اس کے باپ کے فون کے بارے میں بتایا تھا۔ وہ بھابھی کے ساتھ نیچے آ گئی تھی۔ زینت خالہ فون پر بات کر رہی تھی۔ لیں ایمن آ گئی ہے، آپ اس سے بات کر لیں، اسے آتا دیکھ کر انہوں نے ان سے کہا اور پھر رسیور اس کے ہاتھ میں پکڑاتے ہوئے بولی، تمہارے باپ کا فون ہے۔ اس نے رسیور ان کے ہاتھ سے لے لیا۔ وہ زندگی میں پہلی مرتبہ اپنے باپ سے بات کرنے جا رہی تھی، لیکن اس کا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا اور نہ ہی وہ کسی قسم کی خوشگواریت محسوس کر رہی تھی۔ اس نے اپنے چہرے سے آنسو صاف کرتے ہوئے رسیور کان سے لگا کر انہیں سلام کیا۔ اس کے دل میں کوئی ہلچل نہیں ہو رہی تھی، حالانکہ اس ایک فون کال کی اس کی ماں کو کتنی شدت سے انتظار تھا۔ اپنی زندگی کے آخری 22 دن انہوں نے اس فون کال کا انتظار کیا تھا۔ اس کے سلام کا انہوں نے بڑی سنجیدگی سے جواب دیا تھا۔ زینت خالہ انہیں امی کے انتقال کی خبر پہلے ہی دے چکی تھی، اس لیے اب وہ آگے کی بات کر رہے تھے۔ میں اور الماس آج رات امریکہ جا رہے ہیں۔ اس کے سلام کا جواب دینے کے بعد انہوں نے جیسے کچھ سوچتے ہوئے یہ بات کہی تھی۔ وہ ان کے منہ سے اتنی غیر متعلقہ بات سن کر ساکت رہ گئی۔ وہ اس شخص سے اس نے زندگی میں کبھی کوئی امیدیں وابستہ نہیں کی تھی، لیکن پھر بھی اتنا غیر انسانی رویہ اس کے دل کو شدید تکلیف سے دوچار کر گیا تھا۔ وہ عورت اگر ان کی کچھ بھی نہیں لگتی تھی، تب بھی وہ ان کی بیٹی کی ماں تو تھی۔ کیا انسانی زندگی اتنی سی بھی اہمیت نہیں رکھتی؟ انہوں نے اس کی ماں کے مرنے پر کوئی تعزیتی جملہ نہیں بولا تھا اور نہ ہی زندگی میں پہلی مرتبہ بیٹی سے مخاطب ہونے پر اس کی خیریت دریافت کی تھی۔ حیدر، تمہیں کل حیدرآباد جانا ہے نا؟ کچھ دیر کے بعد اس نے ان کی آواز سنی۔ وہ اب اس سے مخاطب نہیں تھے، وہ غالباً اپنے قریب موجود کسی فرد سے کوئی بات کر رہے تھے۔ وہ شخص یقیناً بالکل پاس ہی بیٹھا ہوا تھا، کیونکہ اس کا جواب بھی اس نے بالکل واضح طور پر سنا تھا۔ جی توفیق بھائی، کل شام میں نے جانا ہے اور شادی میں شرکت کر کے رات میں ہی واپسی کا ارادہ ہے۔ وہ چپ چاپ رسیور کان سے لگائے کھڑی تھی۔ وہ ان دونوں کی آپس میں جو بھی بات کر رہے تھے اسے سن نہیں پا رہی تھی۔ چند سیکنڈ کے بعد اس نے دوبارہ اپنے باپ کی آواز سنی۔ وہ اب اس سے مخاطب تھے۔ پرسوں صبح حیدر تمہیں لینے آئے گا۔ حیدر مسعود، کل کا دن تمہیں مل رہا ہے، اس میں اپنی ساری پیکنگ کر لو۔ جب تک میں اور الماس امریکہ سے واپس نہیں آ جاتے تم حیدر کے گھر پر ہی رہو گی۔ پریشان مت ہونا، میں امریکہ سے واپسی پر جلدی آنے کی کوشش کروں گا۔ اس کو اس کی ماں کی بات یاد آ گئی۔ ایمن، میرے بعد تم توفیق کے پاس چلے جانا، یہ دنیا بہت ظالم ہے، تم تنہا کیسے رہو گی؟ وہ تمہارا باپ ہے، تم سے اگر بہت محبت نہیں بھی کرے گا تب بھی وہاں تم محفوظ تو ہوگی نا؟ ان 22 دنوں میں انہوں نے ہر روز اس سے یہی وعدہ لیا تھا، اپنی قسم دے کر، اپنی محبت کا واسطہ دے کر۔ وہ جیسے اس بات سے بخوبی آگاہ تھی کہ وہ اپنے باپ سے کتنی سخت نفرت کرتی ہے، اس لیے اتنی شدت سے ہر روز اس سے وعدہ لیا کرتی تھی۔ وہ ان کا دل خوش کرنے کا وعدہ کر لیا کرتی تھی۔ اسے یقین تھا کہ امی بالکل ٹھیک ہو جائیں گی اور نہ ہی زندگی میں کبھی تنہا نہیں ہوگی اور نہ ہی اسے کسی دوسرے فرد کے پاس جانے کی کوئی ضرورت ہوگی۔ اس کی پریشانی کا خیال انہیں کیوں کر آ گیا تھا، یا پھر شاید یہ جملہ انہیں اخلاقاً بولا گیا تھا۔ اگر اس نے اپنی مری ہوئی ماں سے وعدہ نہ کیا ہوتا تو وہ اس وقت فون پر اس شخص کو جو اس کا باپ تھا خود پر یہ عظیم الشان احسان کرنے سے روک دیتی۔ وہ کہیں بھی چلی جاتی، کسی گرلز ہاسٹل میں یا کہیں بھی، مگر اس شخص کا احسان کبھی بھی قبول نہ کرتی۔ مگر اس شخص کو خط لکھنے کے بعد اس کی ماں نے ان گزرے تمام دنوں میں ہر روز اس سے ایک ہی بات کہی تھی،
ضرورت پیش آئے گی، مگر امی اسے اپنے وعدے کا پابند بنا کر مجبور کر گئی تھی، اور اب جب وہ اس اجنبی شخص کے برابر گاڑی میں بیٹھی تھی، وہ بہت سی باتوں کے ساتھ ساتھ اس کا ذہن اس شخص کے بارے میں بھی سوچ رہا تھا۔ نہ جانے وہ اس کے باپ کا کیا لگتا تھا۔ بہرحال ان دونوں کا آپس میں جو بھی تعلق تھا، وہ اس شخص کے بارے میں یہ تو ضرور سوچ رہا ہوگا کہ معلوم نہیں اس کی ماں میں ایسی کیا خرابی تھی جو اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے باپ کا دل بیوی کی طرف سے صاف نہیں ہوا تھا۔ کتنا حقیر اور کم تر سمجھا ہوگا اس نے، جس لڑکی کی اس کے باپ کے نزدیک محض اتنی سی اہمیت ہو کہ وہ اپنے پاس بلانے کے لیے کسی انجان آدمی کو بھیج دے۔ پچھلے کئی گھنٹوں سے خود کو رونے سے روکنے کی کوشش کرتے کرتے وہ اس کے برابر میں گاڑی میں بیٹھتے ہی خود سے ہار گئی تھی۔ اس نے خود کو سنبھالنے اور رونے سے باز رکھنے کی بہت کوشش کی، مگر اس پل آنسوؤں پر بند باندھنا اس کے لیے ناممکن تھا۔ اس نے اپنا منہ پورے کا پورا کھڑکی کی طرف کر لیا تھا۔ وہ بے آواز رو رہی تھی، کوئی سسکی، کوئی آواز اس کے منہ سے نہیں نکل رہی تھی۔ وہ بالکل ساکت بیٹھی تھی، کھڑکی سے باہر سڑک پر نظریں جمائے آنسو بہا رہی تھی۔ وہ خود کو رونے سے روک نہیں سکتی تھی تو کم از کم اپنے برابر بیٹھے شخص سے اپنی انا تو چھپا سکتی تھی نا۔ یوں ہی خاموشی سے بے آواز آنسو بہاتے اسے نہ جانے کتنی دیر گزری ہوگی، جب اچانک اس نے اس شخص کی آواز سنی۔ وہ اس سے مخاطب تھا۔ بڑی سرعت سے، بہت احتیاط اور بڑی بے ساختگی میں اس نے دوپٹے سے اپنا چہرہ جلدی سے صاف کیا۔ محض 2 سیکنڈز کے اندر اس نے خود کو نارمل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کھڑکی کی طرف سے اپنا منہ ہٹایا اور اپنی سیٹ پر بالکل سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ آپ پانی پی لیجیے، اس نے اپنا جملہ دہرایا۔ اس نے اپنا جھکا ہوا سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کا ایک ہاتھ اسٹیئرنگ پر تھا، نگاہیں ونڈو اسکرین پر تھی، اور دوسرا ہاتھ جو اس نے اس کی طرف بڑھایا ہوا تھا، اس میں منرل واٹر کی بوتل تھی۔ وہ اتنا لا تعلق بھی نہیں تھا جتنا وہ اسے سمجھ رہی تھی۔ اس کا چہرہ دیکھے بغیر وہ جانتا تھا کہ وہ رو رہی ہے۔ شاید وہ ضرورت سے زیادہ ذہین تھا، یا شاید اس کی حساسیت بہت تیز تھی، یا پھر شاید وہ اس وقت اس بے چارگی اور مجبور لڑکی سے سوائے رونے کے کسی اور بات کی امید ہی نہیں رکھتا تھا۔ اس کے حلق میں آنسوؤں کا پھندا سا لگ رہا تھا۔ اس نے فوراً ہی اس کے ہاتھ سے پانی کی بوتل لے لی۔ اس نے ایک بار پھر ایمن کی طرف نہیں دیکھا تھا، وہ اسی طرح ڈرائیونگ کرنے میں مصروف تھا۔ اس کے پانی کی بوتل لے لینے پر اس نے اپنا دوسرا ہاتھ بھی اسٹیئرنگ پر رکھ دیا تھا۔ بوتل کھول کر اس نے جلدی سے منہ سے لگا لیا۔ بغیر سانس لیے وہ پانی کے کتنے ہی گھونٹ پی گئی۔ بوتل بند کرتے ہوئے اس نے خود کو تھوڑی دیر پہلے والی کیفیت کے مقابلے میں خاصا بہتر محسوس کیا۔ آپ چائے پئیں گی؟ اس کی نگاہیں بدستور ونڈو اسکرین پر تھی، اس کے لیے جیسے شیشے سے پار نظر آتی سڑک اور آگے پیچھے بھاگتی دوڑتی گاڑیوں اور بسوں کے علاوہ دوسری کوئی چیز دیکھے جانے کے لائق نہیں تھی۔ ایمن نے بوتل اس کی طرف بڑھائی تو اس نے بوتل ہاتھ میں لینے کے لیے پل کے پل ونڈو اسکرین سے نگاہیں ہٹا کر اس کی طرف دیکھا اور پھر فوراً ہی نگاہیں ہٹا لی۔ شکریہ، میں نے چائے گھر پر ہی پی لی تھی۔ اس کا لہجہ ابھی بھی اس کے آنسوؤں کی چغلی کھا رہا تھا۔ تکلف نہ کریں، چائے کے لیے خاص طور پر کہیں رکنا نہیں پڑے گا، میرے پاس تھرماس میں چائے ہے۔ اس نے دوبارہ ایک سرسری سی نگاہ اس پر ڈالتے ہوئے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر رکھے تھرماس کی طرف اشارہ کیا۔ میں تکلف نہیں کر رہی۔ اس کے بہت ہی مہذب اور شائستہ قسم کے لہجے کے جواب میں اس نے آہستگی سے کہا۔ اس نے مزید اصرار نہیں کیا، وہ ایک مرتبہ پھر اس سے لا تعلق ہو کر ڈرائیونگ میں مگن ہو چکا تھا۔ کم از کم اس سفر کے دوران اس اجنبی کے برابر بیٹھ کر تو وہ ہرگز بھی رونا نہیں چاہتی تھی، اس لیے اب وہ قصداً ایسی باتیں سوچنے لگی تھی جنہیں سوچتے ہوئے اس کا ذہن ماضی، حال اور مستقبل کی الجھنوں سے باہر آ جائے۔ حیدرآباد اور کراچی اتنے قریب ہیں، یہ بات اس نے زندگی میں پہلی مرتبہ جانی تھی۔ وہ اپنی کولیگ سے، باقر بھائی سے اور دوسرے جاننے والوں سے اکثر کراچی کے تذکرے سنا کرتی تھی۔ وہ بہت سالوں سے جانتی تھی کہ اس شہر میں اس کا باپ رہتا ہے، پھر بھی کبھی اس کا دل نہیں چاہا تھا یہاں آنے کو۔ آج جب اس شہر میں آئی تھی تو بھی اس کا دل وہیں اس کے پیارے شہر کی گلی کوچوں میں بھٹکتا پھر رہا تھا۔ اس کے برابر میں بیٹھا شخص اس مختصر سی گفتگو کے بعد باقی سارا راستہ اس سے یکسر لا تعلق تیز رفتاری سے ڈرائیونگ کرتا رہا۔ خود ہی وہ اپنی گود میں دھرے دونوں ہاتھوں پر نگاہیں جمائے اس نئے شہر کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ گاڑی اب ایک رہائشی علاقے میں داخل ہو چکی تھی۔ اس نے نظریں دوڑا کر اپنے دائیں بائیں دیکھا، وہ کوئی پوش علاقہ تھا۔ بہت بڑے بڑے مکانات جن کی دیواریں بھی بہت اونچی تھیں اور گیسٹ ہاؤس بھی بہت بڑے بڑے تھے۔ وہ ان گھروں کو باہر سے دیکھ کر ان میں رہنے والے مکینوں کی عمارت کا اندازہ کر سکتی تھی۔
इस पुरशिकवा मकानात में से एक सियाह गेट वाले मकान के सामने गाड़ी रोक दी गई। गाड़ी का हॉर्न सुनते ही चौकीदार ने फौरन गेट खोला। इस शानदार मकान के वसी और अरीज पोर्च में पहले ही से 3 गाड़ियां खड़ी हुई थी। वो अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर गाड़ी से उतर गई। एक मुलाजिम टाइप बंदा तेज़ी से चलता हुआ अपने मालिक के पास आया। गाड़ी में से सूटकेस निकालकर कमरे में रखाओ। इसने मुलाजिम के सलाम का जवाब देते हुए गाड़ी की चाबियां इसके हाथ में पकड़ाई। मुलाजिम सर हिलाता हुआ गाड़ी की तरफ मुड़ गया। आइए उम्मे ऐमन, आपकी बार वो इससे मुखातिब था। बरह रास्त इसकी तरफ देखते हुए बोला, उम्मे ऐमन। इसने खुद बहुत ताज्जुब से अपना नाम दोहराया। ये इसका पूरा नाम था, इसका असली नाम था, मगर इस नाम के गिर्द मौजूद लोगों में से कोई भी इसे इस नाम से नहीं पुकारता था। आज पहली मर्तबा किसी ने इसे इस तरह इसके पूरे नाम के साथ मुखातिब किया था। इसे अपना नाम इस तरह से लिया जाना बड़ा अजनबी सा लगा। आइए। वो इसके करीब पहुंची तो इसने एक बाइख्तियार मेज़बान की तरह मेहमान को पहले अंदर जाने का मौका दिया। वो इस घर का लाउंज था या ड्राइंग रूम, वो एक नज़र में अंदाज़ा नहीं कर सकी। इसे बस इस बात का अंदाज़ा हुआ था कि वो कमरा बड़ी खूबसूरती से सजा हुआ था। सामने सोफे पर एक खातून बैठी हुई थी। इन दोनों को अंदर दाखिल होते हुए वो अपनी जगह से उठी। उम्मे ऐमन, ये मेरी बीबी है, मेरी फुप्पो, मैं इनको बीबी ही बुलाता हूँ। इसने इन खातून का तारुफ करवाया, जबकि इन्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। गालिबन वो अपने घर में एक बिन बुलाए मेहमान की आमद से पहले ही बाखबर थी। कुछ झिझकते हुए इसने इन्हें सलाम किया। वो समझ नहीं पा रही थी कि इन लोगों का इसके बाप के साथ क्या रिश्ता है। इसे इन्हें क्या कहकर मुखातिब करना चाहिए। बहुत अफसोस हुआ बेटा, तुम्हारी वालदा के बारे में सुनकर। पास बिठाते हुए उन्होंने बहुत अफसोस से कहा। वो रास्ता भर खुद को हर किस्म की सोचों से बचाकर रोने से रोकती आई थी, मगर इस वक्त इनकी ताज़ियाती जुमले ने एकदम ही इसकी आंखों में एक मरतबा फिर आंसू भर दिए। मेरा ख्याल है आप अपने कमरे में जाकर फ्रेश हो लें। वो इसके और बीबी के ऐन सामने वाले सोफे पर बैठा हुआ था और इससे मुखातिब हुआ। बीबी, आपने उम्मे ऐमन के लिए कमरा ठीक करवा दिया था ना? तो उन्होंने सर हिलाते हुए जवाब दिया कि कल शाम ही मैंने परवीन से कमरा ठीक करवा दिया था। आओ बेटा, तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा दूँ। तुम मुँह हाथ धो लो, फिर लंच करेंगे। वो इसे अपने साथ लेकर एक कमरे में आ गई। इसके सूटकेस और बैग पहले से वहाँ मौजूद थे। वो कमरा भी कीमती साजो सामान से आरास्ता था। जब तक तौफीक और अलमास वापस नहीं आ जाते, तुम हम लोगों के साथ ही रहोगी और इस घर को बिल्कुल अपना घर समझ कर रहना। तकल्लुफ़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझसे या हैदर से बेझिझक बोलना। एसी ऑन करते हुए उन्होंने इसे मोहब्बत भरे अंदाज में इससे कहा था। वो जवाबन खामोशी से इन्हें देखती रही। मैं बाहर जा रही हूँ, तुम फ्रेश हो लो। वो सामने बाथरूम है। इसके गाल होले से छूते हुए उन्होंने इसे इस तरह से मुखातिब किया जैसे वो एक नन्ही सी बच्ची हो। वो कौन लोग थे? ये इसकी इतनी परवाह क्यों कर रहे थे? जब इसके सगे बाप को इसकी कोई परवाह नहीं थी तो इन्हें क्यों थी? या फिर इसका बाप इन लोगों से ये बात कह कर गया था कि मेरी बेटी का अच्छी तरह से ख्याल रखना, किस बात को सही समझे और किस बात को गलत समझे। अब वो इस कमरे में से रोता हुआ देखने वाला कोई भी मौजूद नहीं था, इसलिए वो पूरी आज़ादी के साथ रो रही थी। इस शानदार डबल बेड पर बैठी वो अपने घर के कोने कोने को याद कर रही थी। यूं ही रोते हुए इसे शायद 15-20 मिनट गुजरे होंगे जब दरवाजे पर दस्तक हुई। इसने बहुत घबराए हुए अंदाज में जल्दी जल्दी दुपट्टे से अपने आंसू साफ किए और उठकर दरवाज़ा खोला तो सामने एक लड़की खड़ी थी। अस्सलाम वालेकुम, मुस्कुराते हुए इसने कहा। फिर इसके जवाब देने से पहले ही मज़ीद गोया हुए, मुझे बीबी ने यहाँ भेजा है ताकि मैं सूटकेस में से कपड़े निकाल कर आपके सारे कपड़े अलमारी में रख दूँ और अगर अभी पहनने वाले कपड़े आपको इस्त्री करवाने हैं तो वो भी मुझे दे दें। वो कमरे के अंदर आ गई और उससे ये बात बता नहीं सकती थी कि इसने ज़िंदगी भर कभी अपना कोई काम किसी मुलाजिम से नहीं करवाया। इसकी ज़िंदगी में इन चीज़ों का कहीं कोई गुज़र ही नहीं था। इसे अपने कपड़े खुद ही धोने और खुद ही इस्त्री करने की आदत थी, बल्कि सिर्फ धोने और इस्त्री करने की ही नहीं, वो तो अपने कपड़े सिया भी खुद करती थी, इसलिए कि किसी दर्जी से कपड़े सिलवाना वो अफोर्ड नहीं कर सकती थी। मेरा नाम परवीन है, मैं शुरू ही से यहीं पर काम करती हूँ, बल्कि मैं तो पैदा ही इसी घर में हुई हूँ। मेरी अम्मा भी यही काम करती है। अब्बा मेरा गांव में रहता है, वो वहाँ से हैदर भाई की ज़मीनों की देखभाल करता है। वो सूटकेस में से इसके कपड़े बाहर निकालते हुए इसे अपने बारे में बताने लगी। जारी है अभी